الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. محترم و مکرم برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب تبارک و تعالی نے اپنے دین متین کی حفاظت کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے اپنے خاص بندوں کو منتخب فرمایا، پیدا کیا، جنہوں نے ہر دور میں اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی کو پیش کر کر اسلام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کا منہ توڑ جواب دیا، سازشوں کو کچلا، دشمنوں کو تیغ کیا، اور اپنی تلوار اور اپنے کردار کے ذریعے اسلام کو سر بلند رکھنے کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا. ہر دور میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے جو نہ کبھی جابر حکمرانوں سے ڈرے، نہ وقت کے فرعونوں سے ڈرے، نہ وقت کے شداد سے، نہ نمرود سے، نہ وقت کے ابو جہل سے، نہ ابو لہب سے، بلکہ ان کے پیش نظر ہمیشہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا رہی، اور ان کی زندگی کا نصب العین یہی رہا کہ اسلام کے پرچم کو فاران کی چوٹی پر جو خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہرایا تھا، اسے ہرگز نیچا نہ ہونے دیا جائے، اور وہ لوگ کامیاب بھی رہے. اولئک هم الفائزون، اللہ نے ان کی مدد بھی فرمائی. اسلام کے لیے قربانیوں کی ایک بہت بڑی داستان ہے جو صحابہ سے شروع ہوتی ہے، اہل بیت کے ہوتے ہوئے، اور پھر بے شمار ایسے معرکے ہیں اسلام کی تاریخ میں جہاں مسلمانوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اسلام کو سربلند رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ساری داستانیں، سارے قصے، سارے فسانے اور ساری قربانیاں ایک طرف، اور کربلا میں پیش کی گئی امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کی قربانیاں ایک طرف. کیونکہ جس ہمت سے، جس استقامت سے اور جس عزم سے، جس حوصلے سے امام حسین نے کربلا میں اپنی جان کی قربانی پیش کی، اور اپنی جان دینے سے پہلے اپنوں کی جان کی قربانی پیش کی. ایک ہوتا ہے اپنی جان قربان کر دینا آسان ہے، اسی لیے کہ آپ جان دے دیں گے تو پھر بچے گا کچھ بھی نہیں.
لیکن ایک اپنوں کی جان ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے وہ پیش کرنا، یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے، یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ بہت بڑے صبر کی بات ہے، یہ بہت بڑی استقامت کی بات ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل بولیے نہیں تھا۔ گزشتہ مہینے آپ نے عید الاضحیٰ منائی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تم کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو اب ان کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو ایک ہے قربانی کا پیش کرنا جو حضرت اسماعیل نے پیش کی، اور ایک ہے قربانی پر عمل کرنا جو حضرت ابراہیم نے پیش کی۔ حضرت اسماعیل نے اپنی جان پیش کی اور حضرت ابراہیم نے اپنا چھرا تیز کیا۔ دونوں کی کیفیتیں الگ ہیں۔ حضرت اسماعیل کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہو جانا، اور وہ جذبہ ہوتا ہے آدمی کو، جب جذبہ محبت الہی کا سر چڑھ کر بولتا ہے تو وہ کہتا ہے ایک جان کیا 1000 ہو تو قربان کر دوں۔ اسی لیے کہ جب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے لیے مصر کی عورتیں جمع ہوئیں تو زلیخا نے کہا، قرآن ہے نا، قرآن میں زلیخا نے کہا کہ تم حسن یوسف کی تاب نہیں لا سکو گے، تو ایک کام کرو، اپنے ہاتھوں میں انگلیوں میں لیمو رکھو اور ہاتھ میں چھری رکھو، اور جب میرا یوسف آئے تو اسے کاٹ لو۔ اور پردے کے پیچھے سے یوسف علیہ السلام جب نمودار ہوئے تو مصر کی عورتیں، جو پہلے ہی مصر حسن والا علاقہ ہے، حسین و جمیل ہوتے ہیں وہاں کے لوگ، مرد بھی خوبصورت ہوتے ہیں، عورتیں بھی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے یوسف کے حسن میں وہ جمال دیا کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے چھریاں چلائیں تو لیمو بھی کٹے اور انگلیاں بھی کٹی اور خون کے فوارے نکلے، لیکن ان کو احساس قطعی طور پر نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہ کون سا اینستھیسیا تھا؟ آپریشن کرنے سے پہلے اینستھیسیا کا انجیکشن دے کر سن کیا جاتا ہے، تو وہ کون سا اینستھیسیا تھا کام کر رہا تھا؟ وہ حسن و جمال کا اینستھیسیا تھا کہ وہ ایسے گم ہو گئے یوسف کے حسن میں کہ ان کو درد کا احساس تک نہیں ہوا، احساس تک پوری طریقے سے ادھر گم ہو گئے تھے۔ تو حضرت اسماعیل بھی ویسے ہی لیٹے ہیں، اور سامنے یوسف کا نہیں، یوسف کے رب کا حسن ہے، سامنے ابراہیم کے رب کا حسن ہے، تو یوسف کے حسن میں یہ حال ہے تو سوچو یوسف کو پیدا کرنے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت اسماعیل تو اس جذبے کے ساتھ لیٹ گئے، لیکن ذرا حضرت ابراہیم کے بارے میں سوچیے کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ برسوں دعائیں کرنے کے بعد بیٹا ہوا ہے، اور اس خوبصورت اور حسین بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، تو یہ الگ کیفیت۔ تو وہاں دو کیفیتیں ہیں، ایک اسماعیل کی کیفیت ہے، ایک ابراہیم کی کیفیت ہے۔ اسماعیل کی کیفیت ہے قربان ہو جانا، اور ابراہیم کی کیفیت ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا۔ کیا کرنا؟ حکم کی تعمیل، یہ نہیں دیکھنا کہ بیٹا سامنے لیٹا ہوا ہے، چھری اس کے گلے پہ چلا رہا ہوں، یہ ابراہیم کی کیفیت ہے۔ اسماعیل کی کیفیت کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ وہ تو اللہ کی راہ میں قربان ہو ہی جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جلوے ہائے ربی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں کربلا میں امام حسین کے ساتھ دونوں کیفیتیں ہیں، دونوں کیفیتیں ہیں۔ حضرت اسماعیل کی کیفیت جب حسین نے گلا کٹایا، اسماعیل کا گلا کٹا نہیں، حسین نے گلا کٹایا، وہ کیفیت بھی امام حسین کے پاس ہے، اور حضرت ابراہیم کی کیفیت بھی وہ جو محسوس کر رہے تھے، جو احساس تھا، احساس ابراہیمی، وہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے کہ ابراہیم نے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا، گلا کاٹا نہیں، اور حسین نے اپنے سارے بیٹے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ تو یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ۔ اقبال نے کہا تھا بہت ہی سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہ جو خواب ابراہیم نے دیکھا تھا، وہ خواب اللہ نے امام حسین کے ذریعے پورا کروایا۔ وہ گلا کٹوانا چاہتے تھے
امام حسین نے گلا کٹوایا۔ یہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت محمدی کا جاودانہ اثر، جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کو سرفراز فرمایا۔ تو دوستو، امام حسین علیہ السلام کی محبت یقیناً آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اور عاشقوں کا یہ مزاج ہے کہ جب کربلا کے سانحے کی یاد آتی ہے تو پھر کربلا ہی کربلا آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے، اور گھومنی چاہیے بھی، اسی لیے کہ جب تک کربلا کی یادیں ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی، ہم میں اسلام پر قربان ہونے کا جذبہ باقی رہے گا، اور جب یہ جذبہ ہمارے دلوں سے نکل گیا تو یوں سمجھو کہ ہم نیست و نابود و برباد ہو جائیں گے۔ یہ جذبہ کیوں ضروری ہے؟ دنیا کی صورتحال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ 1 سال سے غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایک خاموشی ہے، ایک سناٹا ہے کسی میں ہمت جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے کہ تو غلط کر رہا ہے، برخلاف اس کے جتنی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئی، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، اردغان وغیرہ یہ سب نیتن یاہو سے ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آئے، گرم جوشی سے ان لوگوں نے مصافحہ کیا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ارطغرل الغازی کی سیریز بنانے والے مسلمان ان میں اسلام باقی ہے، نہیں، یہ دھوکہ ہے، صرف دھوکہ ہے، صرف پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے وہ سیریز بنا کر بتایا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، وہ صرف سیریز کی حد تک تھا، ان کے اندر بھی ایمان باقی نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح ہے، کہ آخری زمانے میں لوگ میری امت پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ بہت بھوکا ہو، بہت بھوکا، کیسے ٹوٹ پڑتا ہے کھانے پر، ہوش ہی نہیں رہتا، یہ کھا لیا، یہ کھایا، یعنی جھپٹے مارتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے نا بھوک۔ پیٹ بھرا ہوگا تو آرام سے کھائے گا، کانٹا بھی ہوگا، چمچہ بھی ہوگا، چھری بھی ہوگی، کپڑا بھی ہوگا، ساری تیاری کے ساتھ پیٹ بھرا ہے، لیکن بھوکے کو جب کھانا مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے، وہ جھپٹتا ہے، یہاں ادھر بھی ہاتھ مارتا ہے، ادھر بھی ہاتھ مارتا ہے، ادھر بھی ہاتھ مارتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے ہی جھپٹ پڑیں گے پوری قومیں، جتنی قومیں ہوں گی سب مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگا۔ تو یا رسول اللہ پھر ایسے کیوں ہوگا؟ تو فرمایا اس لیے کہ اس وقت میری امت کے دل سے، ان کے دل میں موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ موت سے ڈرنے لگیں گے، کراہیت کریں گے موت سے، ایسے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور دنیا کی محبت ان کے دل میں گھر کر جائے گی۔ 2 خرابیاں، ایک سب سے پہلے کیا فرمایا؟ موت سے ڈرنا۔ کس سے؟ موت سے۔ اور مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ موت سے ڈرے، نہیں، موت سے مومن نہیں ڈرتا۔ تھوڑی بیماری ہوئی، پریشان ہو گئے، یہ مومن کی شان نہیں ہے دوستوں۔ مومن وہ ہے جو موت کا انتظار کرتا ہے، مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، موت کی فکر ضروری ہے، موت کی یاد ضروری ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے، لیکن جب آنی ہے تب تو آ ہی جائے گی، آپ کے روکنے سے نہ رکنے والی ہے، نہ آپ کے بلانے سے آنے والی ہے۔ تو جب آپ کا اختیار ہی نہیں ہے اس پر، موت پر جب آپ کا ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ تو موت سے ڈرنے لگیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جتنے عرب ممالک ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں، اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ یہ نیتن یاہو سے بھی ملتے ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملتے ہیں، اور بلا کر تحفے دیتے ہیں۔ عرب دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، امارات میں کیا ہوا، قطر میں کیا ہوا، عورتیں پیش کی گئیں، معصوم بچیاں جو ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر جنہوں نے قدم رکھا تھا، ان کے بال کھول کر نیم بہرانہ رقص ان سے کروایا جا رہا ہے۔ یہ ہے مسلمان؟ یہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ ہو وضع میں نصارہ تو تمدن میں ہوں یہود، وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوں۔ اقبال کہتے تم وضع میں نصارہ کے جیسے ہو گئے ہو، تمدن میں ہنود کے جیسے ہو گئے، اور وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ایسے مسلمان ہو گئے کہ یہودی بھی شرما رہے ہیں دیکھ کر۔ یہودیوں نے تو ایسا نہیں کیا،
ٹرمپ گیا ہوگا یا دنیا کے لیڈرز گئے ہوں گے، تو اسرائیل میں تو ایسا بولیے نہیں کیا گیا نا، باقیزہ بچیوں کو پیش نہیں کیا گیا وہاں، لیکن عرب میں ہو رہا ہے۔ ایک ہی ملک ہے ایران، جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور مخالفت۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سنی مسلمان ایران کی تائید میں چند لفظ کہہ دیتا ہے تو اس پر عقیدے کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ اہل تشیع کی ایک شیعہ ملک کی تائید کریں، ہے کہ نہیں بولی؟ اگر کسی نے ایک حمایتی لفظ بھی ایران کے حوالے سے کہا، یا تو وہ امریکہ سے ڈرتا ہے یا پھر اہل سنت کے علماء سے ڈرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجال ہے کہ تم کیسے ایک شیعہ ملک کی تعریف کر رہے ہو۔ ان سے ان کا دامن پکڑ کر پوچھو کہ جب اس نے غزہ کے مسلمانوں کی تائید کی تھی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا اس سے کہ تم کیسے مسلمانوں کی تائید کرتے ہو، سنی مسلمانوں کی، جبکہ تم شیعہ ہو؟ کسی نے یہ سوال کیا؟ جب تو آپ بڑے خوش ہو رہے تھے۔ اس سے 6 مہینے پہلے جب اس نے 8 مہینے پہلے میزائل مارے تھے تو اسرائیل کے اوپر، تو جب مسلمان پوچھے دیکھو بھائی کوئی نہیں لیے، انہیں تو بدلا لیا، اور آج جب اس پر حملہ ہوا اور مسلمانوں نے طے کرنی چاہیے۔ ہم بعد میں سنی ہیں، ہم بعد میں مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں، اسی لیے ہم پٹ رہے ہیں، اسی لیے ہم لٹ رہے ہیں، اسی لیے ہم برباد ہو رہے ہیں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، کیا ہے بولیے؟ مسلمان ہیں۔ گجرات کے فسادات شاید آپ میں سے بچے چھوٹے رہے ہوں گے، یاد نہیں ہوں گے، جو ہوئے تھے تو جب سب کو مارا گیا تھا، بورے بھی مارے گئے تھے، شیعہ بھی مارے گئے تھے، مسلمان بھی مارے گئے تھے، مسلمانوں میں سنی بھی تھے، وہابی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اور مارنے والوں نے پوچھا نہیں تھا کہ تمہارا تعلق کون سے فرقے سے ہے، سب مارے گئے تھے۔ بوری کمیونٹی جو ہمارے حیدرآباد میں بھی ہے نا، وہ بھی بہت لوٹی تھی۔ تو جب دشمن حملہ کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ تو سنی ہے، کہ تو دیوبندی ہے، کہ تو بریلوی ہے، کہ تو شیعہ ہے، کہ تو رافضی ہے، وہ صرف دیکھتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے کہ نہیں۔ وہ تو یہ دیکھ کر مار رہا ہے کہ تم کلمہ گو ہو۔ اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان ایسے نازک حالات میں بھی متحد اور متفق نہیں ہوتے، بلکہ مسلکی اختلافات پہ لگے، یہ نہیں بولنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی یہ وقت نہیں ہے اختلافات کا، جس کا جو عقیدہ ہے اس کو سلامت اور مبارک، جس کا جو عقیدہ ہے نہ آپ اس کا عقیدہ بدل سکتے ہیں نہ آپ اپنا عقیدہ بدلنے والے، تو وقت ضائع کیوں؟ کم از کم وحدت اسلامی کا ثبوت دے کر منظم ہوا جائے، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اور کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کربلا کا پیغام یہی ہے کہ جب اسلام کے خلاف کوئی قوت اور طاقت اٹھے تو یہ مت دیکھنا کہ وہ طاقت اور قوت کتنی بڑی ہے، اور یہ بھی مت دیکھنا کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ ہوتا ہے نا، جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ اپنی طرف دیکھتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ میرے پاس تلوار ہے کہ نہیں، بندوق ہے کہ نہیں، ہتھیار ہے کہ نہیں، کیسے لڑوں گا میں، کیسے لڑوں گا میں۔ اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کیا ہے؟ نہتہ لڑتا ہے ہاتھوں سے۔ جنگ بدر میں یہی ہوا، صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، حضرت عکاشہ آئے، آنکھ کا ڈلہ باہر نکل گیا، کہا یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے، دوا کیجئے، ڈاکٹر کیجئے، مجھے لیٹنے دیجئے، ریسٹ کرنے دیجئے، دواخانہ لے جائیے، میری مدد کیجئے، سرکار میں لڑنا چاہتا ہوں۔ آنکھ باہر لٹک رہی ہے، سرکار میں لڑنا چاہتا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ حضور نے کیا کیا؟ لعاب دہن نکالا، حدیث شریف ہے، تھوکے مبارک نکال کر اپنا حضرت عکاشہ کی آنکھ کو ایسے لگا کر کہا جا لڑ، آنکھ کا ڈلہ اندر چلا گیا۔ ایک صحابی رسول اللہ سرکار میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیسے لڑوں؟ سامنے ابو سفیان کمپنی کی ٹولے کی ہزاروں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، پہلا معرکہ تھا اسلام کا، اور حضور نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ اگر آج مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو پھر روئے زمین پر کوئی اللہ لے کہنے والا نہیں ہوگا۔ حضور نے سجدہ طویل کر کر کہا تھا آج لاج رکھ لے، آج بچا لے مسلمانوں کی آبرو، کیونکہ یہ جنگ ہمیں جیتنی ہی جیتنی۔ اتنا روئے حضور، اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی حضور پاک علیہ السلام کی۔ ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے اور کہا یا رسول اللہ
تلوار نہیں کیسے لڑوں، سامنے سے دشمن حملہ کرا ہے۔ ایک لکڑی پکڑی تھی، حضور نے اٹھا کر دے دی اور کہا جا لڑ۔ کئی کافروں کو انہوں نے تلواروں کو توڑ دیا اس لکڑی سے۔ یہ ہے جذبہ ایمانی، اور یہ آج کل ناپید ہو گیا ہے، نظر ہی نہیں آتا، بھروسہ ہی نہیں ہے نا۔ ہمیں تو اپنے ہتھیار پر بھروسہ ہے، ایمان پر بھروسہ نہیں رہا ہے۔ تو یہ جو کربلا کی داستان ہے، اور یہ محرم الحرام کے ساتھ جو کربلا کے واقعات کی یاد کو تازہ کرنے کا جو سلیقہ اور طریقہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا اور بتلایا ہے، اس کے پیچھے راز ہے پیارے، بہت بڑا راز ہے۔ اسی لیے کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین علیہ السلام نے قربانی کا وہ جذبہ پیش کیا ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ کیا کمی تھی آقا امام حسین علیہ السلام کے پاس؟ 6 سال کے برس کی عمر میں تھے کہ اللہ نے سیدہ شباب اہل الجنہ کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے نا تو وہ بڑا نازاں ہوتا ہے اپنے عہدے پر، ارے بھائی میرے پاس تو ہے نا عہدہ، میں کیوں لڑوں؟ اکثر آپ نے دیکھا کہ قوم کے جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں، معصوم آگے ہوتے ہیں۔ بلی کا بکرا جسے کہا جاتا ہے نا، وہ عوام کو بنایا جاتا ہے، وہ تو سیکیورٹی گارڈز پہ بندوقوں کے پیچھے ہوتے ہیں اور مارے جاتے ہیں نہتے مسلمان۔ کیوں؟ عہدہ ہے نا بھائی، عہدہ ہے، کیا کریں گے؟ عہدہ بچانا ہے، عہدہ ہے، پوزیشن ہے، اور مارا جاتا ہے یہ نہتا مسلمان، رکشے والا، آٹو والا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے 1990 کے فسادات اپنی آنکھوں سے دیکھے، 88 کے فسادات، 86، میرے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا حالات ہوتے تھے جب میں نے خود دیکھے ہیں۔ مرنے والا کوئی امیر نہیں ہوتا، عہدے دار نہیں ہوتا، مرنے والا غریب ہوتا ہے، شہادت تو اسی کے مقدر میں آئی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے پاس تو سب کچھ تھا نا، کیا نہیں تھا امام حسین کے پاس؟ نسبت رسول امام حسین کے پاس تھی۔ روئے زمین پر تنہا رسول اللہ کے نواسے اسوہ امام حسین علیہ السلام تھے، سیدہ شبابی اہل الجنہ تھے، صحابہ میں ان کی بڑی تعظیم تھی، بڑا احترام تھا، اس طرف سے پیشکش بھی تھی کہ جتنی دولت چاہیے لے لو، جو چاہیے لے لو، لیکن یزید کی بیعت کر لو، اور اسلام میں جو خلط ملط ہو رہا ہے، جو اسلام میں جو ملاوٹیں ہو رہی، اس پر خاموشی اختیار کر لو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو وہ عظیم منصب عطا فرمایا تھا، وہ عظیم منصب عطا فرمایا تھا، اور دے کر ذمہ داری بھی دی تھی کہ اے حسین، جب کبھی اسلام خطرے میں پڑ جائے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے دریغ قطعی طور پر نہیں کرنا۔ ایک پس منظر ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا، جو ایک مختصر سے خطاب میں آپ کو میں پیش نہیں کر سکتا، چند باتیں میں آپ کو ان کی محبت کے حوالے سے پیش کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے جب اللہ اس کے رسول کی دین کی ساری باتیں موجود ہیں تو پھر کربلا والوں کی یاد کیوں؟ یہ اہل تشیع کا طریقہ ہے، یہ روافض کا طریقہ، یہ کہا جاتا ہے نا، یہ طعنہ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے پیارے کہ جب ذمہ داری سے سنیں میرے جملے، جب باطل قوتیں حق کے خلاف آ کر ٹھہریں گی، مسلمانوں کے خلاف آ کر ٹھہریں گی باطل قوتیں، مشرکوں کی ہوں کہ کافروں کی ہوں کہ یہودیوں کی ہو کہ نصرانیوں کی ہو، کسی کی بھی ہو، جب مسلمانوں کے خلاف آ کر ٹھہریں گی، تب امت کو نہ صرف رسول اللہ بلکہ علی مرتضیٰ، حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ کے نسبت کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ان کے سہارے کے علاوہ مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب آپ بولیں گے کیسے حضرت؟ ہو سکتا ہے نا اعتراض لوگ کر سکتے ہیں۔ قرآن سے میں آپ کو عرض کروں کہ اب عیسائیوں نے دیکھا نجران کے مدینے کے قریب کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور ان کے اہل بیت کی یہ جو فوج ہے، فی دین اللہ افواجا، جو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کے دین میں فوجوں کی طرح دوغ در جوق لوگ داخل ہوتے رہیں، اللہ کا وعدہ تھا، فی دین اللہ افواجا، فوج جیسا جمع ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ویسا لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایک ایک نہیں آ رہا ہے۔ وہ گیا دور مکے میں ایک ایک آتا تھا، مسلمان ہوتا تھا، اب کیسے آ رہے ہیں؟ چھتوں کے چھتے آتے ہیں سرکار کے پاس، اور روپ سے آتے ہیں، یہ قبیلہ آتا ہے، وہ قبیلہ آتا ہے، یہاں سے قبیلہ آتا ہے، اور کہتا ہے محمد ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچئے حضور کی کیفیت کیا ہوگی؟
دارالارقم میں حضور نے جب اسلام کی تبلیغ کی، ایک ایک کو پکڑ کر لاتے تھے صحابہ، حضور پر حملہ کیا، حضرت ابو بکر کو زخمی کیا گیا رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ، کیسی کیسی قربانیاں دی. لیکن جب فی دین اللہ افواجا کا وعدہ کیا گیا، اے حبیب اب تھوڑے تھوڑے نہیں آئیں گے، فوجیں آئیں گی تمہارے پاس، ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے، کبھی ادھر سے 500، کبھی ادھر سے 1000، کبھی ادھر سے 1500، کبھی ادھر سے 2000 حضور کے پاس آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں. حضور کی کیفیتوں کا عالم کیا ہوگا ذرا سوچئے. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ سربلندی اسلام کی جاتا ہے، اور جب باطل قوتیں اسلام کے خلاف ٹھہرتی ہیں تو آپ مجھے بتائیے کیا نبی کا سہارا امت کے لیے کافی نہیں ہے نا؟ بولیے ہے. تو نجران کے جو عیسائی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جوق در جوق لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. حالانکہ میں نے اس آیت کی تفسیر اور اس کے حوالے سے اس سے پہلے بھی کہا ہے، لیکن ایک نیا پہلو آپ کی خدمت میں اس بار پیش کر رہا ہوں. جب جوق در جوق، فوج در فوج لوگ مسلمان ہونے لگے تو نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ محمد اور ان کے اصحاب کو نہیں روک سکتے، انسٹاپیبل ہیں یہ لوگ، وی کی ناٹ اسٹاپ دیم. کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جنگ کی جائے. کسی نے مشورہ دیا ان کو جنگ، تو کہا دیکھا نہیں جو جنگ کرتا ہے وہ ہار جاتا ہے. ذوالفقار حیدری کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہے تو لاؤ، اور صحابہ کی طرح ایمان اور ایثار ہمارے ایک بندے میں ہے تو لا کر بتاؤ. جو مرنے آ رہا ہے اسے نہیں ہرایا جا سکتا، ہاں جو لڑنے آ رہا ہے اسے ہرایا جا سکتا ہے. میرے جملوں پہ غور کریں. جو لڑنے آتا ہے نا آپ اسے ہرا سکتے ہیں، لیکن جو خود مرنے آیا ہو وہ نہ ڈرتا ہے، نہ پیچھے ہٹتا ہے، نہ وہ گھبراتا ہے، نہ وہ خوف کھاتا ہے. جو خوف نہیں کھاتا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے نہ گھبراؤ نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر کہ تم مومن ہو. اور جو مومن کی شان سے آتا ہے مسلمان، تو کیا آتا ہے؟ وہ مرنے آ رہا ہے. تو عیسائیوں نے کہا جو مرنے آئے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم لڑنے والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. سائیڈ لائن کر دیا گیا. کسی نے کچھ تجویز دی عیسائیوں کو، کسی نے کچھ صلیبیوں کو تجویز دی. لیکن جب ایک تجویز دی گئی کیوں نہ ہم مباہلہ کر لیں. مباہلہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دو قومیں جمع ہوتی ہیں، یہ قرآن کی ٹرمینالوجی بتا رہا ہوں. دو قومیں جمع ہوتی ہیں اور دو قومیں جمع ہو کر قسم اٹھاتی ہیں کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم سروائیو کریں گے، ہم بچیں گے، اگر تم حق پر ہو تو تم بچو گے. اس کے بعد بد دعا دی جاتی ہے کہ اے رب اگر ہم حق پر ہے تو ہمیں نشو و نما دے، ترقی دے، کامیابی دے، صحت دے، عافیت دے، غلبہ دے، وغیرہ وغیرہ. اور اگر یہ حق پر ہے تو وائس ورثہ ان کو بھی دے، اور اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں برباد کر دے، نیست کر دے، نابود کر دے، نام و نشان مٹا دے، بچوں کو مار دے، عورتوں کو مار دے، فصلیں تباہ کر دے، شہر تباہ کر دے. ایسی قسمیں اٹھائی. یہ قرآن کی ٹرمینالوجی بتا رہا ہوں مباہلے کی. تو اب جب مباہلے کے لیے یہ جمع ہوئے تو عیسائیوں نے سمجھا کہ اب تو ہم لشکر کے جرار سے تو مقابلہ نہیں کر سکے، محمد ان کے اصحاب کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ تلوار سے کر سکے، نہ تیروں سے کر سکے، نہ فوجوں سے کر سکے. سب ہار گئے. ابو لہب ہار گیا ہے، ابو جہل ہار گیا ہے، ابو سفیان ہار گیا ہے، عتبہ ہار گیا ہے، شیبہ ہار گیا ہے، فلاں ہار گیا، سب ہار گئے ہیں. اب ان کو نہیں ہرایا جا سکتا. تو واٹ نیکسٹ؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا مباہلہ کرتے ہیں. تو مباہلے کے لیے جمع کیا گیا، اور عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ مباہلے کے لیے محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو کامیابی مل ہی جائے گی. یہ چھوٹے چھوٹے کچ پندواں تھے جو عیسائیوں کے آج کل ہوتے ہیں نا، اچانک مولوی، اچانک مولانا، گوگل سے کتابیں پڑھ لی اچانک، اس قسم کے تھے. انہوں نے چیلنج کر دیا حضور کو، حضور نے چیلنج قبول کر لیا، کہا اوکے آئی ول کم، میں آؤں گا، چلو ٹھیک ہے مباہلہ کرتے ہیں. حضور کے پیچھے ہٹنے والے تھے تو حضور نے قبول کر لیا مباہلے کی دعوت کو. جب ان کے بڑوں کو خبر ہوئی کہ قوم کے شریر لونڈوں نے محمد عربی کو پیغام دیا ہے اور چیلنج کیا ہے مباہلے کا، تو یہ پریشان ہو گئے. اور یہ پریشان تھے کیسے کیا جائے. تو بعض بڑے بڑوں نے کہا، جو ان کے بڑے بڑے مفتی تھے، انہوں نے کہا اوکے کر لیتے ہیں مباہلہ. بعض نے کہا نہیں. ان کو کہیں نہ کہیں یہ خدشہ تھا کہ ہم حق پر، بولیے ہم حق پر نہیں ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لیکن پیچھے کب ہٹے پتہ ہے آپ کو؟ وہ جبرائیل آئے حضور کے پاس اور آ کر کہا، چیلنج کس کو کیا مباہلے کا؟ انہوں نے، بولیے عیسائیوں نے کس کو کیا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حضور چلنا جاتے
کافی تھا کہ نہیں؟ بولیے کافی تھا نا؟ اللہ بھیج دیتا، کافی تھا نا؟ اللہ نے نہیں بھیجا۔ کیا کیجئے؟ ندعو، اعلان کیجئے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم ہمارے بیٹوں کو لے کر آئیں گے۔ اب محمد تنہا بولی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں آئیں گے، محمد عربی اپنے بیٹوں کو لے کر آئے گا، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ محمد اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ اور محمد اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ اس کے بعد مباہلہ کریں گے، پہلے نہیں کریں گے۔ پہلے کیا کریں گے؟ میں اپنے بیٹوں کو لے کر آؤں گا۔ حضور کو اللہ نے حکم دیا، اے حبیب کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر جاؤ گے۔ حضور نے کیا کیا؟ حضرت محمد و ابراہیم تو انتقال کر گئے تھے، حضور نے یہ نہیں کہا اے اللہ میرے تو بیٹے نہیں نا۔ اب محرم آئے گا تو یہ جو بدعقیدہ جماعت والے ہیں یہ اعتراض کریں گے، ابن رسول اللہ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے۔ حضور نے یہ تو نہیں کہا نا کہ اے مولا میرے تو بیٹے ہیں نہیں، میں کیسے لے کر آؤں گا؟ نہیں۔ اب حضور نے کیا کیا؟ مقابلہ بہت بڑا ہے، دیکھیے نجران کے عیسائیوں سے چھوٹا موٹا مقابلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حملہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جنگ چھڑ جائے، ہو سکتا ہے وہ تیاری کے ساتھ آئے ہوں، دھوکہ دیں۔ دھوکہ دینا تو ان کی سرشت میں تھا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ اپنے بیٹوں کو لے کر جاؤ، تو آقا علیہ السلام نے ایک ہاتھ امام حسن کا پکڑ لیا، ایک ہاتھ امام حسین کا پکڑ لیا۔ ادھر امام حسن کی دائیں طرف مولا علی مشکل کشا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ادھر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب یہ 5 چلے ہیں پنجتن پاک، توجہ ہے آپ کی۔ اب یہ جب چلے تو نجران کے عیسائیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ حدیث کی کتاب میں اٹھا کر پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا۔ کہا کہ اب محمد تنہا نہیں ہے، حق آ رہا ہے باطل کے خلاف۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق باطل کے خلاف آتا ہے تو حق غلبہ حاصل کرتا ہے اور باطل مٹ کر رہتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب توجہ طلب امر اور بات یہ ہے، عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ کیا حضور اکیلے کافی نہیں ہیں؟ توجہ طلب بات ہے۔ حضور نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ بیٹوں کو لے کر آؤ، میں حسن و حسین کو لے کر جا رہا ہوں۔ توجہ طلب بات، یعنی جب باطل حق کے خلاف ٹھہرے گا تو قرآن کی روشنی میں حضور تنہا نہیں آئیں گے، صحابہ تو ہیں ہی جانثار کرنے کے لیے، پہلے امام حسن اور امام حسین کو میدان میں اتارا جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی بات۔ ابناءنا و ابناءکم، بیٹوں کو لے کر جب حضور آئیں گے، ونساءنا، حضور کی ازواج مطہرات و طیبات و طاہرات بیویوں میں سب موجود ہیں، لیکن حضور نے کسی کو زحمت بولیے دی نہیں دی، سیدہ فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیا نساءنا میں۔ اور انفسنا، حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق پر قربان جاؤ، رسول اللہ کے یار غار جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی جان رسول اللہ ہے، اور قرآن کی روشنی میں رسول اللہ کی جان علی مرتضیٰ مولا علی مشکل کشا ہے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، تو حضور نے علی مرتضیٰ کو لے لیا۔ اب نجران کے عیسائیوں نے جب آتا ہوا دیکھا تو چلا کر کہنے لگے عیسیٰ کے رب کی قسم، ہم محمد اور ان کے جو ساتھ یہ مقدس گروہ ہے ان کا مقابلہ، کیا الفاظ حدیث میں، ان کا مقابلہ نہیں، اس لیے کہ محمد تنہا نہیں ہے، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، علی بھی ہے، ہم میں ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اور جب محمد دعا کریں گے اور یہ چاروں آمین بولیں گے تو روح زمین پر ہمیں یقین ہے عیسیٰ کا نام لینے والا زندہ نہیں رہے گا۔ مباہلہ چھوڑ کر بھاگ گئے، مباہلہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو عقیدہ قرآن نے کیا دیا ہے پیارے؟ قرآن نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ جب باطل حق کے خلاف آئے گا تو تمہیں محمد عربی کے ساتھ علی مرتضیٰ کا دامن بھی تھامنا پڑے گا۔ یہی تنہا نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی غلامی بھی کرنی پڑے گی، اور حسنین کریمین سے محبت بھی کرنی پڑے گی، اور ان سب کا دامن پکڑ کر اگر تم باطل قوتوں کے سامنے ٹھہرو گے تو جیسے نجران کے عیسائیوں کے خلاف میں نے محمد اور ان کے اصحاب کو کامیابی عطا کی تھی، اے مسلمانوں تمہیں بھی کامیابی عطا کی جائے گی۔ آج ایران کے پاس یہ ہے، عقیدے کی بحث اور بحث میں نہیں کرتا،
میں تائید بھی نہیں کرتا ان کے عقیدے کی، میں شد و مت سے ان کے عقیدے کی مخالفت کرتا ہوں۔ تین چیزیں ایسی ہیں اہل تشیع کی جس کی ہم شد و مت سے مخالفت کریں۔ ایک، اولاً امیر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی گستاخی، وہ ترک کر دیں، وہ ہمارے بھائی بن سکتے ہیں۔ اور شیخین کی شان میں گستاخی، کسی اور کی بات نہیں کرتا، شیخین، کیونکہ سرکار امیر المومنین حضرت ابو بکر اور سرکار امیر المومنین سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والا ہمارے نزدیک مسلمان، بولیے ہمارے اہل سنت کے نزدیک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ہم جیسے مولا علی مشکل کشا کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، ویسے ہی نہ حضرت عمر کی گستاخی برداشت کرتے، نہ ابو بکر کی، کیونکہ یہ رسول اللہ کے جانثار اصحاب میں ہیں، یہ خلفائے راشدین میں ہیں، السابقون الاولون میں ہیں، والمہاجرین میں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ وہ ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں اہل تشیع کو کہ آپ یہ تین چیز ختم کر دیں، اس کے بعد آپ کے جو مسائل ہیں فروعی، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ بولیے، ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ تین چیزیں ہیں۔ تو ان کے پاس اہل بیت کی محبت ہے، اسی لیے وہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے ہیں، اور ان کو کامیابی بھی مل گئی ہے، جیسے نجران کے وقت ملی تھی نا، ان کو مل گئی ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ آج مسلمان انہی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جب غزہ پر اس نے 6 مہینے پہلے میزائلوں کے حملے کیے تھے تو آپ بڑے خوش ہوئے تھے، اور 6 مہینے کے بعد پلٹ کر اسرائیل نے اس پر حملہ کیا، تب بھی آپ خوش ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے پیارے، ہم بنام مسلمان ایک ہیں، کیا ہے بولیے؟ وحدت اسلامی، عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ، اسے رکھیے، آپ مسلح تک رکھیے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بدعقیدے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آپ کی مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے آپ کے ساتھ، اوکے۔ اور مسئلہ بھی فقہا کا کیا ہے، اگر کسی امام کے پیچھے آپ کا دل نہ لگے اور اس کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی انقباض ہو اور یہ ہو کہ یہ اچھا نہیں، برا ہے، نیک نہیں ہے، فلاں ہے، عقیدہ اس کا درست نہیں ہے، کہ سرزمین پر سیدنا امام حسین نے 1400 سال پہلے آپ کو دیا ہے۔ کیا تھی اولین ترجیح امام حسین کی؟ تو فور موسٹ پریورٹی کیا تھی امام حسین کی؟ بولیے، عقیدہ بچانے گئے تھے امام حسین وہاں پر؟ بولیے نہیں نا، اپنا خاندان بچانے گئے تھے کہ میں سید ہوں، میرا خاندان محفوظ رہے؟ بولیے نہیں نا، اپنے خاندان کی، اپنی لینیج کی، اپنے نسب کی، اپنے حسب کی سپریمیسی بتانے گئے تھے امام حسین؟ نہیں نا، اگر سپریمیسی بتانی ہوتی تو کہتے کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میں ان کے ہاتھ کیسے مارا جاؤں گا؟ نہیں ہو سکتا نا ایسا کہ مجھے یہ قتل کریں گے، پامال کریں گے، رسول اللہ کی نواسی زینب میرے ساتھ ہے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے سر سے چادریں چھینیں گی۔ تو اگر امام حسین کو اپنی پڑی ہوتی یا اپنی عزت کی پڑی ہوتی تو آپ بولیے کوئی اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر جاتا؟ 6 سال کی بی بی سکینہ کو ساتھ لے کر جاتا، 6 مہینے کے علی اصغر کو ساتھ لے کر جاتے، رسول اللہ کی تنہا نواسی روئے زمین پر نواسی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ساتھ لے کر جاتے؟ نہیں نا، اپنے بھائی کی نشانی حضرت قاسم بن حسن کو ساتھ لے کر جاتے؟ نہیں نا، جوان بیٹا علی اکبر ہے، بیٹا تو رک جا میں جاتا ہوں، ان کو بھی ساتھ لے لیا، علی اصغر کو بھی ساتھ لے لیا، اونو محمد بھانجوں کو بھی ساتھ لے لیا، حضرت عباس کو اپنے بازو تھے ان کو بھی ساتھ لے لیا، سب کو ساتھ لے کر اتر گئے امام حسین۔ اور امام حسین نے وہاں پر بولیے اپنے آپ کو حسین بچانے نہیں گئے تھے، اپنے آپ کو حسین سب کچھ لٹانے گئے تھے، وہاں پر حسین لڑنے نہیں گئے تھے، حسین اللہ کی راہ میں مرنے گئے تھے۔ یہ جذبہ اگر مسلمانوں میں پھر سے ازبر ہو جائے اور پھر سے ریوائیو ہو جائے تو خدا کی عزت کی قسم دنیا کی کوئی قوم آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکے گی، نہ آپ پر ظلم ہو سکے گا، نہ غزہ کے معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، نہ نارتھ انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے موب لنچنگ، یہ بھی نہیں ہو سکے، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ جذبہ کہاں سے آئے گا؟ ایک سورس ہونی چاہیے نا جذبہ آنے کی۔ الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو آپ کے پاس جذبہ رونما ہوتا ہے قوم و ملت کے لیے، اس کے بعد 5 سال وہ جذبہ ٹھنڈے بکسے میں چلا جاتا ہے، بس ایسے لگتا ہے کہ بس انہی چند دنوں میں مسلمانوں کے پاس جذبات باقی رہ گئے ہیں۔ تو یہ جو ایثار اور یہ قربانی کا جو جذبہ اسلام چاہتا ہے دوستو، یاد رکھو، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ہر ایک پر ذمہ داری ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ جیسے عیدگاہ کہتے ہیں نا، شہادت گاہ کہتے ہیں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم نے بہت آسان سمجھ لیا ہے مسلمان ہونے کو،
نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ کے دے دیں، ہو گئے بھئی ہم مسلمان ہیں۔ یہ صرف لفظی مسلمان ہیں دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون منافق ہے، کون ہے ہمیں منافق؟ تو حضور نے فرمایا جس کے دل میں، اس کی پوری زندگی میں ایک بار بھی یہ تمنا پیدا نہ ہوئی ہو کہ میں اللہ کی راہ میں لڑ کر شہید ہو جاؤں، تو وہ منافق ہے۔ ایک مرتبہ تو زندگی میں کم سے کم بولیے شہادت کی تمنا، بولیے ہے، جان بچانے کی فکر ہے، کہاں ہے؟ اچھوں کے پاس نہیں ہے۔ کیا علماء، کیا مشائخ، کیا عوام، کیا پڑھے لکھے، کیا نہیں پڑھے لکھے، کسی کے پاس نہیں رہا ہے جذبہ۔ ہاں اگر یہ جذبہ باقی ہوتا کیسے ہوگا؟ ہم نے موت سے ڈرنا سیکھ لیا ہے ہم نے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پہ کیا درس دیا تھا؟ آج سے 1400 برس پہلے کیا درس دیا تھا؟ کہ دیکھو میں محمد رسول اللہ کا روئے زمین پر تنہا نواسا ہوں۔ یزیدیوں کے لشکر سے مخاطب کر کہا اب میرے سوا روئے زمین پر اس دنیا میں محمد کی بیٹی کا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں، آپ پتہ چلے گا۔ حجت قائم فرما کر کہا دیکھو میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محمد عربی کا بیٹی کا بیٹا ہے تو کیا ہوا، اتنا ممتاز مقام ہے تو کیا ہوا، سید شباب اہل الجنہ ہوں تو کیا ہوا، نوجوانان جنت کا سردار ہوں تو کیا ہوا، ریحان الرسول ہوں تو کیا ہوا، میں رسول اللہ کا لخت جگر ہوں تو کیا ہوا، رسول اللہ کی پشت پر بیٹا ہوں تو کیا ہوا، رسول اللہ کی زبان میں نے چوسی ہے تو کیا ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تو کیا ہوا۔ یہ سب اپنی جگہ، پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے پیچھے حسین نہ ہٹا ہے، نہ ہٹے گا۔ اور حسین کا پیغام ہے کہ آنے والی امت کو بھی یہی چاہیے، تم کچھ بھی ہو، تم لیڈر ہو، تم ایم ایل اے ہو، تم ایم پی ہو، تم عوام ہو، تم علماء میں سے ہو، تم مشائخ میں سے ہو، تم پیسے والے ہو، تم غریب ہو، تم چاہے کچھ بھی ہو، تم پہلے اللہ کے بندے ہو، تمہیں آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنی۔ یہ جذبہ اگر مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے تو خدا کی عزت کی قسم ہماری مسجدیں بھی بچیں گی، ہماری گھروں میں بیٹھی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بھی بچیں گی، ہمارے مدرسے بھی بچیں گے، ہماری آزادی بھی بچے گی۔ تو یہ جذبہ کہاں سے آئے گا؟ بولیے انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک دیکھنے سے نہیں آئے گا نوجوانوں، یہ جذبہ امام حسین کی داستان کربلا کو یاد کرنے سے آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہوتا ہے جان کا قربان کر دینا، ایک ہوتا ہے ایک سورس ہوتی ہے، سورس جہاں سے ایک بندہ انسپریشن کو حاصل کرتا ہے۔ کربلا کی سرزمین کی طرف دیکھیے، 22,000 کا لشکر جرار ہے، اور امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا نواسا ہوں، مجھے کیا، میں چلا بھی جاؤں۔ یزید نے تو آفر بھی کر دیا تھا، اس نے کہہ بھی دیا تھا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیے۔ حسین نے پیشکش بھی کی تھی، پہلے بہت لالچ دیا گیا پیسے کا، دولت کا، تو امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، مکے کو چلے گئے، وہاں پر بھی لالچ پیش کیا گیا، اس کے بعد میدان کارزار میں اتر کر آ گئے۔ تو رہی تھی دنیا تک امام حسین علیہ السلام نے امت مسلمہ کو یہ درس دیا ہے، پیارے یہ درس دیا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اگر اپنی جانوں کو پیش کرنے کی نوبت آئے تو مسلمان وہی ہے جو آگے بڑھ جائے۔ دیکھیے زمانہ بڑی تیزی سے قرب قیامت کی طرف جا رہا ہے، جتنی چھوٹی علامتیں تھیں، جو علامات صغرا جن کو کہا جاتا ہے نا، وہ سب کے سب پوری ہو گئی ہے۔ جنہوں نے حدیث پڑھی ہے، جنہوں نے پیشن گوئیاں پڑھی ہیں، اب آخری تو ایسے لگ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں یمن میں ایک آگ برپا ہوگی۔ اسرائیل نے یمن پر حملہ کیا حالیہ دنوں میں، آگ برپا ہوئی، تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہی آگ ہے، بہت بڑی آگ برپا ہوگی، ہو سکتا ہے پھر حملہ کر دے۔ تو اہل یمن نکل کر چلے جائیں گے مدینے اور مکے کی طرف۔ یہ تو نہتے پچھلے 10 سال سے آپ سمجھ رہے کہ غزہ کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا، غزہ کے مسلمانوں سے 100 گنا زیادہ ظلم یمن کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل ایمان ہیں۔ اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، حضور فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔
اور ان یہودیوں کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کی دعا پوری ہو کر رہے گی، اور شام اور یمن میں اگر برکت ہو جائے گی تو پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا ان کا، تو انہی پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو قیامت کی جو علامات صغریٰ ہیں یہ ساری کی ساری پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ کو اور ہم کو اہل بیت اطہار کی زندگیوں سے، ان کی قربانیوں سے سبق حاصل کر کر ہماری نوجوان نسل میں قوت اور ہمت حسینی پھونکنی پڑے گی۔ اگر وہ جذبہ حسینی ہماری نسلوں میں آئے گا تو ہماری نسلیں دجال کے ساتھ نہیں ہوں گی، امام مہدی کے ساتھ ہوں گی۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا کے ختم ہونے سے عین پہل امام مہدی کی آمد ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، دمشق کی مسجد پر اتریں گے، سیڑھی لگائی جائے گی، دجال سے جہاد ہوگا کہ نہیں؟ بولیے، ان چیزوں پر ایمان ہے نا مسلمانوں کا؟ یہ علامات قیامت ہے، یہ ہونے والا ہے۔ عیسیٰ آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امامت کے لیے کوئی مولانا یا مولوی کو نہیں بلایا جائے گا، آل شیخ کو نہیں بلایا جائے گا، اب جو نمازیں پڑھاتے ہیں، یا پھر آل سعود کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ پیچھے عیسیٰ ہوں گے، آگے حسین کا شہزادہ ٹھہرا ہوگا۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کا مقام۔ امام مہدی صرف امامت کرنے نہیں آئیں گے، اپنے وقت کے رسول اور نبی برگزیدہ پیغمبروں میں جن پر کتاب نازل ہوئی ہے، جو 4 برگزیدہ رسولوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیچھے ٹھہرے ہوں گے، اور مصلی پر آگے امام مہدی علیہ السلام ہوگی۔ ذرا سوچئے، یہ ہے اہل بیت اطہار سے وابستگی۔ اور وہ جب آئیں گے تو دنیا میں امن ہوگا، انصاف ہوگا، سکون ہوگا، دولت ہوگی، پہلے جہاد ہوگا، پہلے باطل قوتوں کے خلاف وہ ٹھہریں گے۔ تو یہ تمسک اہل بیت اطہار سے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس آیت مبارکہ کی اگر تفسیر اور تشریح اور توضیح کی جائے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے حبیب، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جو آپ نے ان کو رسالت کا پیغام دیا ہے، جو پیغام دیا، اس کے بدلے آپ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے، کس کے؟ سوائے اس کے کہ آپ کی امت آپ کی اہل بیت سے مودت کرے۔ یہ فرض ہے قرآن میں مسلمانوں پر۔ حسین حسین کرنا رافضیوں کا طریقہ نہیں ہے، حسین حسین کرنا قرآن کی آیت پر تعمیل کرنا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یا حسین کہنا رافضیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، آدمی اسی کا نام پکارتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کا نام لیتا ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اہل بیت اطہار کی محبت کو تمام امت مسلمہ پر فرض کیا ہے۔ کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت اگر کسی سے ہو جائے تو پھر اس کی اتباع لازم ہوتی ہے۔ محبت کے بے دام دعوے کرنے سے محبت پوری نہیں ہوتی۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ آپ جس سے محبت کریں اس کی اتباع کریں۔ آپ کو امام حسین علیہ السلام کی زندگی پڑھنی پڑے گی، ان کی ذات کو سمجھنا پڑے گا، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی دعوے کرتے رہیں گے تو پھر وہ کامیابی نہیں ملے گی جو پہلے والے لوگوں کو ملی تھی۔ اسی لیے کہ انہوں نے صرف محبت کے دعوے نہیں کیے تھے، انہوں نے اتباع کی تھی۔ جب اسلام پر کوئی آفت آئی تو جان پیش کی تھی، کس کی اتباع میں؟ امام حسین کی اتباع میں۔ جب اسلام پر کوئی آفت آئی تھی پچھلی صدیوں میں، آپ دیکھیے جتنے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر کامیاب رہے ہیں، ان سب نے امام حسین کی اتباع کی، تب جا کر کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو، سننے والوں کو، سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے باری تعالیٰ، کربلا والوں کا جذبہ ہماری نوجوان نسل کو عطا فرما، تیری راہ ہمیں مر مٹنے، کٹنے، لٹنے اور مر جانے کا جذبہ ہمیں عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ